حامدا ومصليا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم. ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. معزز سامعین کرام اور میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور حکمین محترمین اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس پرفتن و پرآشوب دور میں مسلمانوں کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی ہے. ہر ملک ہر خطے میں مسلمانوں کے نشیمن کو اجاڑ کر نظر آتش کیا جا رہا ہے. مسلمان بہو بیٹیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے. مسلمانوں کے عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. گویا کہ مسلمان ہر طرح سے ظلم و بربریت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں. ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولو، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولو. سینکڑوں باتوں کا ہے کہ خیال آتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر مسلمانوں کو اتنے برے انجام کیوں دیکھنے کو ملے؟ اگر ہم عقل سلیم سے غور و فکر کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا ہے. اتحاد اتفاق کی عظیم پونجی ہم سے لٹ گئی ہے. حالانکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے اتحاد ایک عظیم الشان دولت ہے. اتحاد ملت ایک عظیم عطادہ ہے جس کے ہوتے ہوئے معاشرہ تباہ نہیں ہو سکتا. مسلمانوں، یہی وہ اتحاد ہے کہ جب ہم نے اس کو گلے سے لگایا تھا تو ہم پوری دنیا پر قابض تھے. ہمارا ہلالی پرچم بام عروج پر تھا. مشرق تھا مغرب، شمال تھا جنوب ہماری حکمرانی تھی. صحرا بیابا ہمارے زیر مملکت تھے. دریا و سمندر ہمارے زیر نگی تھے. ہماری شان و شوکت قابل صد افتخار تھی. ہماری عظمت و رفعت قابل مبارکباد تھی. کفار و مشرکین ہمارے تدگے سنگر لرزہ بردام ہو جایا کرتے تھے. اسی کو کسی شاعر نے یوں کہا ہے: تھی کون سی جگہ پہ سایہ نہ تھا ہمارا، تھی کون سی جگہ پہ سایہ نہ تھا ہمارا، دونوں جہاں میں یارو آباد تھے تو ہم تھے، تعمیر دو جہاں کی بنیاد تھے تو ہم تھے. دیکھا پرت کے آخر نظر پڑائے، گرا قدر تھے تو ہم تھے، اعتقاد تھے تو ہم تھے. الغرض فلاح و بہبود ہمارا جغیران پر بن چکی تھی. اسی کو علامہ اقبال علی رحمہ نے یوں کہا ہے: مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، کمتا نہ تھا کسی سے سیلے روا ہمارا. لیکن جب اختلاف انتشار کی چنگاریاں ہمارے اندر شعلہ بن کر بھڑکنے لگی اور اختلاف جیسی مہلک چیز کو ہم نے اپنا رفیق زندگی بنا لیا، اتحاد ملت ہم کو بڑا معلوم ہونے لگا، اختلافات کے اندر ہمیں کامیابیاں نظر آنے لگی تو ہمارا معاشرہ فتنہ فساد سے دوچار ہونے لگا. مصائب عالم کی گٹاٹوں پر طاری کیا ہماری راہ میں عائل ہونے لگی. ہمارا عزم استقلال ختم ہوتا چلا گیا. کافروں کے دلوں سے ہمارا رعب و دبدبہ نکلتا گیا. کفار و مشکین ہمیں ذلت بھری نظروں سے دیکھنے لگے، ہمیں قتل کرنے کے منصوبے بنائے جانے لگے. ہمارے مدارس و مساجد پہ پابندیاں عائد ہونے لگی. کفر و بہانت کی آندھیاں ہمارے خلاف چلنے لگی اور ہم قہر مذلت کے غار میں گر گئے. ذلت و رسوائی، ہلاکت و رغبت ہمارا مقدر بن کر رہ گئی. اسی کو کسی شاعر نے یہ کہا ہے: آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت کئی دنیا میں رسوا تو ہوا. مسلمانوں، جب کہ گردش دوران ہمیں بیدار کیا تھا، انقلاب زمانہ نے ہمیں آواز دی تھی. حالات
اور تو بھول گیا ہے قوم پرستی اپنی۔ مسلمانوں اب بھی سمجھ جاؤ، اپنے اندر سے اختلاف انتشار کو ختم کر ڈالو اور اپنے اندر اتحاد اتفاق پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو